باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلو والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا یہ درس قرآن الحمدللہ توفیق خدا سے تقریباً 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، اور سلسلہ قرآن میں سورہ نوح جو ہمارا موضوع تھی، سورہ نوح جس کی 28 آیات ہے، 28 آیات، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، تو اس کی 13 آیات کا ذکر جو ہے آپ نے 2 دروس کی شکل میں سماعت فرمایا۔ آج اس کی جو باقی آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 28 تک، 14 سے 28 تک، یہ 15 آیات بنتی ہیں۔ ان باقی آیات کا ترجمہ اور ان کے پیغامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ یہ آیات مجیدہ، ان کا ترجمہ، آیت نمبر 14 کا ترجمہ۔ حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں، ایک مرحلے سے دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے سے تیسرا مرحلہ، یعنی انسان کو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خلقت میں کیا ہے، ایک نجس پانی سے ابتدا ہوئی، پھر اس کو جو ہے وہ اندر وہ منی جو ہے وہ جمی، اور پھر وہاں پر خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کو ایک اور وجود بخشا، پھر جو ہے وہ وہاں پر ہڈیاں اس میں اندر آئیں، پھر گوشت اور ہڈیاں جب یہ بن گیا جسم، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، تو مختلف اس کی طرف اشارہ ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر کس طرح پیدا کیا؟ 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ کی قدرت کی طرف غور کرو۔ اللہ ہمیں ہماری خلقت کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے، اور آسمانوں کی خلقت کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے۔ دیکھو، غور کرو، پہچانو اپنے رب کو، وہ کس قدر عظیم خالق ہے، کتنے جو ہے وہ بہترین انداز سے اس نے ہماری خلقت کی ہے، آسمانوں کی خلقت کی ہے، کہ بغیر کسی ستون کے اللہ نے آسمان کا شامیانہ کھڑا کیا، اس طرح بغیر دیواروں کے چھت کھڑی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور چاند کو آسمانوں کے درمیان نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ نے، یہ اللہ ہے جس نے چاند اور سورج کو روشنی اور نور جو ہے وہ بخشا، جس سے پوری کائنات کو روشن کیا، ایک نظام کائنات اللہ نے بنایا، رات کا اور دن کا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر تمہیں زمین کی طرف لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکال لے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ہمیں موت دے گا، ہم زمین کی طرف جائیں گے، اور پھر قیامت جب آئے گی تو اللہ ہمیں دوبارہ نکالے گا، مٹی سے، زمین سے نکالے گا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔
لتسلکو منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو۔ علیکم السلام۔ تو یعنی یہ زمین کو بنانے کا یہ اللہ مقصد بیان کر رہا ہے۔ تو ان 7 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں انسان کی خلقت سے لے کر زمین کی بنانے تک اللہ یہ جو ذکر کر رہا ہے، تم کو میں نے بنایا، آسمانوں کو میں نے خلق کیا، آسمانوں میں سورج اور چاند کا نظام اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں موت دے کے پھر اٹھانے والا بھی دوبارہ میں ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ زمین کو تمہارے لیے یہ فرش بچھایا، فرش کے طور پہ تمہارے لیے زمین کو بنایا کہ تاکہ تم اس میں چلو اور تمہارے لیے راستے۔ تو اب ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ پیغام توحید دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا خالق اگر ہے تو وہ میں ہوں، اور پوری کائنات کا اگر کوئی خالق ہے تو وہ میں ہوں۔ تو اللہ اپنی خالقیت اور اپنی حاکمیت کی طرف ہم سب کو دعوت دے رہا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی اکثر محفلوں میں آغاز کرتے ہیں، شادی بیاہ کی محفل ہو، کوئی غمی کی محفل ہو، کوئی بھی آپ کسی بھی محفل کا آغاز حدیث قصہ سے مومنین کرتے ہیں۔ اس حدیث قصہ میں آپ یہ الفاظ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کو یہ ترجمہ نہ آئے، بچوں کو، تو اکثر الحمدللہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو اس ترجمے سے آگاہی ہے، کیونکہ سن کے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حدیث قصہ میں کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ حدیث قصہ میں انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلق تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمس۔ یہ والی بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ابھی میں نے پڑھی، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ حدیث قصہ سے یہ مولانا صاحب نے یہ جملہ پڑھا ہے، ایسے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قصہ کے، یہ بات کر رہا ہوں وہاں سے، حدیث قصہ میں یہ جملہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں میں یہ اعلان کیا کہ اے میرے ملائکہ، یہ جو آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، اور یہ زمین کا فرش بچھایا ہے، اور یہ چاند اور سورج کو جو نور بخشا ہے، اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے جس میں دریاؤں کی روانی ہے، یہ ساری چیزیں جس میں کشتیاں چلتی ہیں، یعنی پورے نظام کائنات کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نظام کائنات میں نے کس لیے خلق کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے پنجتن پاک کی محبت میں، ایسے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ حدیث قصہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ پوری کائنات کو، ان چیزوں کو خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں۔ یہ بات میں نے کہاں سے پڑھی؟ حدیث قصہ سے پڑھی۔ حدیث قصہ ہمیں میسیج دے رہی ہے پیغام توحید، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے پنجتن پاک کی محبت میں۔ تو اب خالق اللہ ہے پوری کائنات کا۔ قرآن میں ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ نوح کی جو آیات تھیں، آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک کی جو آیات ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ کہ ہمارا اور پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ حدیث قصہ کے یہ جملہ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے قرآن اور وارثان قرآن سے جو ہمیں حدیث قصہ ملی، حدیث قصہ کو آپ تبرک کے طور پہ جو پڑھتے ہیں، کبھی اس حدیث قصہ کے پیغامات کی طرف توجہ بھی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس حدیث میں ہمیں کیا کیا پیغامات دے رہا ہے؟ اس میں اللہ نے پیغام توحید دے دیا ہے، بتا دیا مشرک نہ بنو، لہٰذا ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے اور حدیث قصہ کے مطابق ہونا چاہیے جو اللہ دے رہا ہے۔ لیکن آج اگر کوئی آ کر منبر پہ قرآن اور حدیث قصہ کے خلاف جو ہے وہ بیان کرے کہ نظام کائنات کو بنانے والا کوئی اور ہے، مثلا بعض پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ الیاذ باللہ مولا علی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہیں خطبۃ البیان کی، جس کے بارے میں علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے فَلَن يُوجَدْ إِلَّا فِي قُطُبِ الْغُلَّاتِ،
خطبۃ البیان اور اس کی مثل جتنے خطبے ہیں یہ غالیوں اور نصیریوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، مولا علی کا کلام نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں بھی موجود ہیں، کچھ کلام فارسی میں ہے، کچھ غیر فارسی میں ہے، کچھ عربی میں درست ہے، کچھ نہیں ہے، کسی کے اندر نحوی غلطیاں ہیں گرامر کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا اب امام علی علیہ السلام سے ایسا کلام ہرگز صادر نہیں ہوگا کہ جس میں غلطیاں ہوں، معصوم سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس خطبے کے اندر کیا ہے، خطبۃ البیان میں جو ایک من گھڑت جھوٹا خطبہ نقل کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ الیاذ باللہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ماؤں کے شکموں میں تمہاری شکل بنانے والا میں ہوں، آسمان بنانے والا میں ہوں، زمین بنانے والا میں ہوں، جی یہ سارے نظام کائنات کے بارے میں کہ یہ ان کا خالق میں ہوں، الیاذ باللہ استغفر اللہ رب۔ اب دیکھیں تین چیزیں، ایک یہ من گھڑت خطبہ، اس کی مانیں حدیث کسا کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ کس کی مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ حدیث کسا کی مانیں تو گویا حدیث کسا اور قرآن سب سے پہلے قرآن ہے، قرآن کے بعد وارثان قرآن، قرآن کی مانیں اور وارثان قرآن کی مانیں۔ وہ ہمیں سمجھا رہے کہ یہ خطبۃ البیان قرآن کے بھی خلاف ہے اور اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، تو لہٰذا جو آپ کے سامنے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کو کہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو حدیث کسا میں کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق میں ہوں، آپ بتائیں حدیث کسا جھوٹی ہے یہ والا کلام جھوٹا ہے؟ اور نہ صحیح تو کم از کم حدیث کسا کو تو وہ مانتے ہیں نا، تو لہٰذا یہ اصلاح کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہماری نگاہ، ہمارے پاس قرآن، قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتائیں آپ نے قرآن میں سے کیا سمجھا، آپ نے آل محمد کے فرمان سے کیا سمجھا؟ ایسے کہ نہیں ہم کسی کی بات کی طرف توجہ نہ کریں، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، حدیث کسا ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس میں ہماری ہدایت کے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو اور ہم سب کی قرآن اور آل محمد کے فرمان کے مطابق ہدایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ اور دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی کتنی عظیم نصیحت ہے۔ امام فرماتے ہیں جب قرآن جیسی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے پھر تم گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، جی بڑا اس کا نام ہے، وہ تو بڑی شخصیت ہے، تو لہٰذا امام فرما رہے ہیں اور بڑی شخصیتوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بڑے ناموں کے پیچھے نہ بھاگیں، قرآن کے سامنے اپنے ہر بات کو پیش کریں۔ جو بھی بیان کرنے والا منبر پہ آ کے بیان کر رہا ہے آپ دیکھیں اس کی بات قرآن کے مطابق ہے، اس کو قبول کر لیں، جس کی بات قرآن کے مطابق نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام سمجھا رہے ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہے اس کو دیوار پہ دے مارے، کیونکہ آل محمد قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ وقال نوح رب، ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ جی تو یہ ان آیات میں یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیغام توحید دیا۔ اب آیت نمبر 21 سے 28 تک کے پیغامات، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پیغامات دے رہے ہیں؟ آئے پہلے ان کی تلاوت، ترجمہ اور پھر پیغام۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ یہ آیت نمبر 21 سے 24 تک ان کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حضرت نوح نے عرض کی بار الہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے خسارے میں اضافہ کیا، اپنی قوم کا رونا رو رہے، اے اللہ اس قوم نے میری نافرمانی کی اور میری قوم نے ان لوگوں کی پیروی کی جنہوں نے جن کی اولاد اور مال نے ان کے خسارے میں اضافہ کیا۔
ان کو دین کی طرف دعوت نہیں دی بلکہ ان کو بے دینی کی طرف لے کر گئے۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ، اور ان لوگوں نے میرے خلاف بہت بڑا مکر کیا، اجاریاں کی حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ وقالو، اچھا آیت نمبر 23 کا ترجمہ، اور ان لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنے خداؤں یعنی بتوں سے دستبردار نہ ہونا۔ جو سردار تھے نا وہ اس زمانے کے جو کافر بت پرست، وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو اپنے بتوں سے دستبردار نہ ہونا، جدا نہ ہونا، اور نہ ہی ود سے، نہ ہی سواع سے اس کو چھوڑنا، نہ یاغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ یہ 5 نام لی، بتوں کو بھی نہ چھوڑنا اور ان 5 کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ انشاءاللہ بات آ رہی کہ یہ کون ہے۔ وقد اضلوا کثیرا، اس کے بعد آیت نمبر 24 میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح مناجات کرے، میرا اللہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ بار الہ، اب تو ظالموں کے لیے ہدایت کے علاوہ کچھ اضافہ نہ کرنا، ہلاکت کے علاوہ۔ اے بار الہ، ان ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ اضافہ نہ کرنا، یعنی ان کو ہلاک کرنا، ان سے خیر کی توقع نہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام ان آیات میں، آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28، اس کا بھی ترجمہ ایک ہی دفعہ ساری آیات کا ہو جائے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، چنانچہ وہ سب کے سب اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے۔ حضرت نوح کی جو قوم تھی، جو معصیت کار تھی، گناہ گار تھی، تو کیا ہوئی؟ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق ہو گئے پانی سیلاب میں، پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے، اور اللہ کے علاوہ انہیں کوئی مددگار نہ ملا۔ یعنی جیسے ہی موت کے منہ میں گئے فوراً جہنم میں، یعنی قبر جو ہے وہ جہنم کا ٹکڑا بن گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو یعنی یہ لوگ بھی اپنی بدعمالیاں، گناہوں کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے کہاں گئے؟ جہنم میں گئے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی اور نبی کی مخالفت کرتے رہے، اب اللہ ان کی کیسے مدد کرے؟ تو لہٰذا اب اللہ ان کی مدد کر نہیں سکتا، کوئی اور کسی کو مدد کے لیے بلا نہیں سکتے، جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ مدد کے لیے آئے نہیں، خسارے میں ہیں یہ لوگ۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار تو ان کافروں میں سے کوئی بھی روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت نوح نبی خدا کہہ رہے، کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، ضدی تھے، بات ماننے والے نہیں تھے۔ یعنی نبی نے یہ دیکھا کہ یہ بات ماننے والے نہیں، سلجھنے والے، سمجھنے والے نہیں، اپنی اصلاح اور ہدایت کرنے والے۔ 950 سال جو ہو گئے، 950 سال سمجھا کر نبی تھک گئے، یہ سمجھنے والی قوم نہیں۔ اِنَّكَ أَن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کفارا۔ آیت نمبر 27، باتحقیق اگر تو نہیں چھوڑ دے گا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، حضرت نوح کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اے بار الہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ کافر مشرک لوگوں کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ بدکار اور سخت کافر اولاد پیدا کریں گے، تیرے لوگوں کو گمراہ کریں گے، آگے ان کی نسلیں بھی بے دین ہوں گی، دشمن دین ہوں گی، دین کا نقصان کرنے والے ہوں گی، ان سے کبھی بھی خیر نہیں نکلے گی۔ جن گھروں میں آج دیکھ لیں، جن گھروں میں غلو اور نصیریت اور بے دینی ہے، علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے گھر سے ان کی نسلیں کیا علماء پیدا ہوتی ہیں، علماء دوست پیدا ہوتی ہے، وہ دیندار پیدا ہوں گے، دین سے محبت نہیں ہوگی والدین کو، اولاد بھی ویسے نکلے گی۔ آخری آیت، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے پروردگار، حضرت نوح علیہ السلام،
دعا اپنی مناجات میں آخری جملہ، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری ماں باپ کو بخش دے، اور ان تمام لوگوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہوئے، اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کی ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ تو یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اور مناجات۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ کے بعد جب انہوں نے دیکھا نا کہ 950 سال میں نے کی تبلیغ اور لوگ ہدایت پر کتنے آئے؟ 80۔ ہم نے بیان کیا تھا پہلے درس میں، لوگوں کی کتنے کی ہدایت ہوئی؟ 80۔ 950 سال میں 80 لوگ ہدایت کرتے رہے، اور لیکن 80 لوگ ہدایت پر آئے، جو باقی لوگ تھے وہ باضد تھے، ضدی تھے، اور بت پرستی اور گمراہی کی طرف وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی، تو گویا یہ والی جو 8 آیات ہے یہ حضرت نوح کی مناجات بنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، جس میں اپنے رب سے یہ مانگ رہے ہیں، یہ طلب کر رہے ہیں، ان فاسق اور فاجر کافروں، ان بے دینوں کا ذکر کر کے، ان کی گمراہیوں کو ذکر کر کے اللہ سے ان کے لیے عذاب بھی طلب کر رہے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا وہ کون سا پیغام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بار الہ میری قوم نے میری نافرمانی کی، انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جنہوں نے مال اور اولاد کی وجہ سے خسارہ اٹھایا۔ کس کی وجہ سے؟ مال اور اولاد کی وجہ سے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، مال اہم ہے اور اولاد اہم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس میری اولاد ہو، میرے پاس جائیدادیں ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس کوٹھیاں ہوں، میرے پاس گھر ہوں، میرے پاس زمینیں ہوں، میرے پاس بنگلے ہوں، یہ چیزیں ہوں میرے پاس، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ اپنی ضرورت کا گھر بنائیں، اپنی شان کی گاڑی رکھیں۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے بھی گھر ہوتے تھے، وہ اپنی شان اور شوکت کے مطابق وہ بھی سواریاں رکھتے تھے، وہ بھی لباس پہنتے تھے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ افراط و تفریط نہ کریں، آپ کے اوپر جو حقوق ہیں بیوی اور بچوں کے وہ بھی ادا کرنا واجب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی حیوان رکھا ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، ورنہ جائیں اس کو بیچ دیں یا اس کو آزاد کر دیں، حرام ہے ہم حیوان کو گھر میں رکھیں اور اس کے حقوق ادا نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو اسلام جانوروں کے حقوق کا حکم دے رہا ہے، وہ اسلام کیسے راضی ہوگا کہ کوئی مومن بیوی کے حقوق ادا نہ کرے؟ وہ اسلام کیسے پسند کرے کہ کوئی شخص بچوں کے حقوق پورے نہ کرے؟ تو لہٰذا افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ تو حقوق سے غفلت کرے وہ بھی گناہ، اور اگر کوئی بندہ اسراف کرے، بڑھ چڑھ کر بیوی بچوں کو اس طرح سے ان کو آزاد کر دے، حرام چیزوں میں بھی وہ پیسے کو صرف کر رہے ہیں، غلط چیزوں میں بھی وہ پیسہ اڑا رہے ہیں، تو قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو لہٰذا ان چیزوں جہاں پر ہم اپنے بچوں اور اپنی اولاد کا اللہ نے اگر دیا ہے، اپنی بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کے رشتہ داروں میں پڑوس میں غریب تنگ دست ضرورت مند مومنین ہیں، پھر ان کا خیال کریں، ان کو بھی لباس پہنائیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور یہ بھی فرائض میں سے، یعنی انسان اس حقوق میں سے مومن کے تو انسان سمجھے۔ تو اب جو لوگ فقط رہ جاتے ہیں کہ بیوی اور اولاد کی وجہ سے خسارے میں دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بہت بڑے نقصان میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انفعال آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جان لو کہ یہ جو تمہارا مال اور اولاد ہے نا، یہ آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ آزما رہا ہے، مال کے ذریعے بھی اور اولاد کے ذریعے بھی۔ اس مال کے ذریعے سے تم واجبات کو ادا کرتے ہو، بیوی بچوں کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہو، جو اس مال کو حرام میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے، میں اس سے خمس بھی ادا نہ کروں، زکوٰۃ فطرہ بھی نہ دوں، صدقہ خیرات بھی نہ دوں، غریب لوگوں کی مدد بھی نہ کروں، ماں بہن کا حق بھی نہ دوں، لیکن میں اسی مال کو جا کے شراب پی لوں، الیاذ باللہ، زنا خانے کی طرف رخ کروں، لوڈو کے اوپر بیٹھ کے بعد لوگ ہوتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے شرط لگا دیتے، حرام ہے۔
فقہا فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے لیے صرف چائے کی پیالی جو آپ شرط لگا لیں وہ مال حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ مال حرام کھاتے ہیں میدان معاشر میں وہ سور کی شکل میں محشور ہوں گے۔ کس کی شکل میں؟ سور کی شکل میں۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں کوئی بندہ گالی دے دے نا، ہمیں کوئی کہہ دے سور، ہمیں یہ بات پسند نہیں، گناہ ہے یہ، ایسے کہ نہیں ہے؟ کسی مومن کو گالی دینا یہ گناہ ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی نہیں دے سکتے گالی، کسی کو کہنا۔ تو اللہ کے رسول ہمیں خبردار کر رہے ہیں، آپ صرف گالی پہ ناراض ہو رہے ہیں، اگر آپ مال حرام کھا رہے ہیں تو یاد رکھیں میدان معاشر میں سور کی شکل میں آپ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ تو انسان یہ دیکھے، آزمائش ہے یعنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو اس کے واجب حقوق ہے وہ ادا کریں، نہ کہ ان کو حرام کاموں میں صرف کریں، نہ کہ اولاد کو ہم آزاد چھوڑ دیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک اور آیت مجیدہ سورہ تغابن میں آیت نمبر 14 آیت نمبر 14 میں فرمایا اِنَّا من ازواجکم و اولادکم، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، لوگو بے شک تمہاری بیویاں اور جو تمہاری اولاد ہیں یہ تمہاری دشمن ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہاری دشمن ہے، ہوشیار رہو۔ آپ کہیں گے جی کیسے ہماری بیویاں ہماری دشمن ہیں، ہماری اولاد ہماری دشمن ہے؟ یہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں کب ہماری دشمن بنے گی؟ یہ جب ہمیں یہ دین کے راستے سے ہٹا رہے ہیں، یہ ہماری دشمن ہے، اور ہم ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ بیوی کے اوپر کہنے پر، بیوی نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ بس کریں، آپ نے کیا دیں کر آپ بہنوں کو حصہ دے کے آپ کیا کریں گے؟ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں؟ یہ بیوی کے بہکاوے میں آ کر بہنوں کو حق سے معروف کریں۔ بوڑھے ماں باپ بیچارے گھر میں ضرورت مند ہیں، بیوی نے بہکایا، جی بس اپنے ماں باپ کا پیٹ بھرتے رہو۔ یہ بیوی کیا ہے؟ یہ تمہاری دشمن ہے، جب تمہیں دین کے خلاف تمہیں باتیں بتا رہی ہے۔ تمہاری اولاد جب تم سے حرام کے راستے پر چلنے کے لیے تم سے مال لے رہی ہے اور تم اسے دے رہے ہو، یہ تمہارے دشمن ہے۔ لہٰذا جب ہم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی، یہ بگڑ گئے، خراب ہو گئے، پھر یہ بھی ہمارے قیامت والے دن میں دشمن ہوں گے۔ دنیا میں دشمن کب ہیں؟ جب ہمیں دین سے ہٹ کے ہمیں یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ آخرت والے دن یہ ہمارے دشمن ہوں گے اس ہماری غلط تربیت کی وجہ سے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ چلائیں، اپنے اس کو، نہ کہ ان کے راستے پہ ہم چلنا شروع ہو جائیں۔ تو اسی لیے علماء نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب جہنم میں اس کو ہوگا کہ جس کی اولاد ہو اور وہ اس کی صحیح تربیت نہ کرے، ان کو آزاد چھوڑ دے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یہ ایک فکر پائی جاتی ہے، بعض لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کے بچے سے غلطی ہو رہی ہے اس کو سمجھائیں، کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں بچے ہیں، بڑے ہوں گے سمجھ جائیں گے۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ تو پھر حیوانوں میں ہے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں، بچے پیدا کیے ان کو آزاد چھوڑ دیا، یہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے خود ان کو شعور آ جائے گا، یہ کھائیں گے پئیں گے بیٹھیں گے یہ کریں گے۔ یہ تو حیوانوں میں بھی ہے، بچے پالنا کمال نہیں ہے، بچے حیوان، نجس حیوان بھی پالتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ بچے تو ان کے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کتوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ بچے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہ فخر کرے کہ میں نے بچے زیادہ پیدا کر دیے، بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں۔ بچے پیدا کرنا کمال، بچوں کو باادب اور ان کی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ جو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ بچے وہی اچھے جو با کردار ہیں۔ بچے دو اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثال کتنے گھر ایسے ہیں جانتے ہیں، بچے دو ہیں، بیٹی ہے بے پردہ ہے، بیٹی ہے نماز اور دین کی پرواہ نہیں ہے، بیٹا ہے اپنے زمانے کا زانی ہے، شرابی ہے، گھر میں لڑکیاں لے کر آتا ہے۔ بڑے گھروں میں بچے تو دو ہوتے ہیں اکثر، جو میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر، یعنی جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے لیکن بچوں کی تربیت نہیں کرتے، انہی کا اپنا گھر شراب خانہ ہوتا ہے، ان کا اپنا گھر زنا خانہ ہوتا ہے، ان کا اپنا گھر جوا خانہ ہوتا ہے،
تو وہ بچے دو اچھے کیسے ہیں جن کی نہ تربیت ہو رہی ہے، نہ اصلاح ہو رہی ہے، نہ دین پر عمل ہو رہا ہے؟ تو لہٰذا بچے وہی اچھے جو باکردار ہیں اور جن کی اسلام کے مطابق تعلیمات ان کو دی جا رہی ہیں اور ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ لہٰذا بچوں کی دیکھیں تربیت کریں، یہ ضروری ہے۔ روایت میں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ مدینہ منورہ میں آپ جا رہے تھے، ایک محلے سے گزر رہے تھے تو دیکھا رسول اللہ نے بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کو رسول اللہ نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ویل ہو، یعنی بربادی ہے ان والدین کے لیے، اس اولاد کے لیے ان کے والدین کی طرف سے، ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، آخری زمانے کی جو اولاد ہے نا ان کے والدین کی طرف سے کیا ہے؟ وائل ہے۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا ایسے بچوں کے والدین مشرک ہیں جو برباد ہو جائیں گے؟ یعنی ان کے لیے ویل ہے۔ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، بربادی یعنی وہ بدبخت اولاد ہے۔ یا رسول اللہ وہ والدین ان کے مشرک ہوں گے کہ بھئی وہ اپنی اولاد کو مشرک بنا جائیں گے، آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے لا من آبائہم المومنین، نہیں یہ مشرک والدین نہیں ہوں گے، والدین مومن ہوں گے، علی والے ہوں گے، حبدار علی ہوں گے، اپنے آپ کو مولا حسین کا عزادار کہنے والے ہوں گے، نظر و نیاز کرنے والے ہوں گے، ماتمداری کرنے والے ہوں گے، سب کچھ کرنے والے ہوں گے، بڑے دعوے دار ہوں گے کہ ہم آل محمد کے حبدار ہیں۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ من آبائہم المومنین، یہ مومن ہوں گے۔ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ وہ بد نصیب والدین ہیں جو علی مولا کے حبدار ہوں گے، ان کی محبت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن دین کے واجب فرائض میں سے کسی چیز کی تعلیم نہیں دیں گے، واجب چیزوں کی تعلیم نہیں دیں گے، نہ نماز کی تعلیم دیں گے، نہ روزوں کی تعلیم دیں گے، نہ قرآن کی تعلیم دیں گے، جو قرآن واجب مقدار میں پڑھنا بھی کچھ مقدار میں سیکھنا واجب ہے جو نماز میں پڑھنا ہے، لہٰذا نہ روزے کی تعلیم، نہ قرآن کی تعلیم، نہ حجاب کی تعلیم، نہ ان کو آداب اسلامی کی تعلیم کہ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، لواط حرام ہے، کتنے حرام کام ہیں جو انجام دیے جا رہے ہیں، موسیقی حرام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو واجب چیزوں کی تعلیم نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج کہتے ہیں ماشاءاللہ میرا بیٹا فلاں اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، بچے کی دنیاوی تعلیم کے لیے ان کو اعلیٰ اسکولوں میں داخلہ دلواتے ہیں، اعلیٰ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخلہ دلواتے ہیں، ہاں جی، اور ان کو دینی تعلیم کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ کسی مولانا صاحب کا انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ سمجھائیں، دین کی بات پہنچائیں۔ دین سے محبت نہیں، کیا ہے؟ دین سے محبت نہیں ہے۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ اولاد دین کی تعلیم حاصل کرتی ہے نا، آداب اسلامی، مَنَعُوهُمْ، یہ ان کو منع کرتے ہیں۔ اولاد کہتی ہے کہ ہم دینی درسگاہ میں جاتے ہیں، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ مدرسے میں نہ جانا، وہاں بھی ہو جاؤ گے، تمہیں قرآن کی، تمہیں نماز کی، روزے کی، اخلاق اہل بیت کی تعلیم دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، آج کسی مدرسے میں دین کی تعلیم دینے کے لیے، آداب اسلامی سکھانے کے لیے جو مدرسہ قائم ہوتا ہے، جو دین سے محبت نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں اولاد کو؟ خبردار نہ جان ادھر، وہاں بھی ہو جاؤ گے، مقصر ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی اللہ، مقصر کون ہے؟ جو آل محمد کی شفاعت اور توسل کا انکار کرے۔ اس لیے دونوں شخص ہلاک ہیں، جو آل محمد سے، آل محمد میں غلب کرے وہ بھی نامراد ہے، اور جو آل محمد کی شان کو گھٹائے وہ بھی نامراد ہے۔ آپ اور میری اور آپ کی نسلیں اور اولاد جو ہے وہ موالی ہونی چاہیے، حبداران محمد والے محمد ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ اولاد کو منع کرنا۔ ایک جگہ پہ ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کا واقعہ، زمانے کا ایک واقعہ،
ایک جگہ پہ جو ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جب مولانا صاحب وہاں پہنچے تو بچے کو روزانہ تعلیم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں دیکھو حرام چیزیں، یہ موسیقی، یہ ڈانس، یہ ناچ گانا، ان چیزوں کو بند کریں، یہ حرام ہے۔ بچہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ بچے کی ماں آئی مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب آپ کو ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے بلوایا تھا کہ ہمارے بچے کو نا حلال حرام کی باتیں نہ سکھائیں، اس نے تو ہمارے گھر میں جینا حرام کر دیا، کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، فلاں حرام ہے۔ دیکھیں اگر کوئی مولانا صاحب، قاری صاحب آپ کی نسل اور اولاد کو حلال حرام کی بات سکھا رہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، اس قدر بدبختی ہے۔ یہی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ منعوہ، ان کو منع کرتے ہیں۔ یہ والدین بد نصیب ہیں۔ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، یہ بد نصیب والدین اپنی اولاد کی تھوڑی سی دنیا پہ راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی دنیا پہ۔ ہمارا بچہ ماشاءاللہ بہترین کما رہا ہے، جی ہمارا بچہ نیٹ پہ کما رہا ہے، ہمارا بچہ فلاں چیز پہ کما رہا ہے۔ آج دیکھیں نا بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اکثر جوان وہ کہتے ہیں جی نیٹ کے اوپر کما رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے بے شک، اگر آپ جائز طریقے ہیں کمانے کے آپ کمائیں، لیکن اگر بچوں کو ہم آزاد کر دیں، وہ نیٹ کے اوپر غلط موویز دیکھیں، گندے کلپس دیکھیں، کتنے والدین آ کر رونا روتے ہیں کہ قبلہ صاحب ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں یہ گندی فحش فلمیں دیکھتی ہیں۔ والدین نے دیکھا ہے تو کہہ رہے ہیں۔ جب ہم کنٹرول نہیں کریں گے، یاد رکھیں باپ خود بیٹھ کے دیکھے تو اولاد بھی دیکھے گی۔ تو برائی جو ہے، برائی کو برائی سمجھیں گے تو اولاد بھی برائی سمجھے گی۔ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاد رکھو اے مسلمانوں اور میرے اصحاب، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں آل محمد کا حبدار ہوں، یہ اپنے مقام پر ہے۔ جس کے اندر دین کے واجبات کی تعلیمات نہیں ہیں، جو اپنی اولاد کو تعلیمات نہیں دیتا بلکہ وہ سیکھتے ہیں تو ان کو روکتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، میں ان سے بری ہوں، مجھ رسول کا ان سے تعلق نہیں ہے، اور ان بد نصیبوں کا مجھ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ یہ سمجھا رہے ہیں یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جھوٹ پڑھ رہے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، کام ان کے مسلمانوں والے نہیں ہیں، یہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اپنی اصلاح کریں، قرآن ہماری ہدایت کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد وسلم۔ تو لہٰذا یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو خبردار یہ نہ سمجھو کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ اولاد اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو کے خسارے میں چلے گئے، وہ گھاٹے میں تھے نہ۔ اگر آج ہم میں سے کوئی اسی طرح سے افضل الانبیاء نبی کے زمانے میں ہم بھی اولاد اور مال کی محبت میں اپنے دین کا سودا کر بیٹھے، ان کی ہدایت اور اصلاح نہ کی، ہم اپنے آپ کو گھاٹے اور نقصان میں پہنچا بیٹھے، ہم ان سے بھی بدتر ہیں، چونکہ ہمارے رسول حضرت نوح سے کیا ہیں؟ افضل نبی ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کی ہمیں آیت ایک بہترین واضح پیغام دے رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وسلم۔ آیت نمبر 22، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہا ہے کہ گمراہ لوگوں نے بڑے مکر کیے۔ وہ مکر کے منصوبہ کیا تھے؟ جو گمراہ لوگ مکر کرتے تھے نبی کے ساتھ، وہ مکر کے منصوبے کیا تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مشخص نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ وہ مکر کیا تھے، ان کی اجاریاں کیا تھیں حضرت نوح کے زمانے میں۔ کہا کہ احتمال یہ ہے کہ بت پرستی ہے۔ تو روایات آل محمد میں ہمیں مختلف چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ مثلا روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو زمانہ تھا اس وقت بت پرستی کا وجود نہیں تھا۔ یہ بت پرستی کا جو وجود آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح کے زمانے میں آئے۔ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان بھی 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 10واں سلسلہ نسب جا ملتا ہے، تو زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے اور تھوڑا عرصہ ہے لیکن اتنا زیادہ تھوڑا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، اب یہ دیکھیں نا 950 سال آپ نے تبلیغ دین کی، تو اسی زمانے میں بت پرستی کا رواج تھا، بت پرستی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام
لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بت پرستی سے روک رہے ہیں، تو یہ بت پرستی کے اوپر بازد ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی حضرت نوح کے زمانے میں؟ اس میں دو چیزیں، ایک قول یہ ہے کہ بت پرستی میں کہ اس دور میں لوگوں نے یہ سوچا کہ جو سابقہ انبیاء اور نیک لوگ گزرے تھے ان کے مجسمے بنانا شروع کر دیے، ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی وہ زیارت کرتے تھے، یادگیری کے طور پہ ان کے مجسمے بنائے۔ بعد والی جو نسلیں تھیں انہوں نے کیا کیا، ان کو معبود سمجھ کے ان کے سامنے عبادتیں شروع کر دی۔ تو بت پرستی کا وجود اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ بارہ دیگر باواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، وہ جو بت پرستی تھی، اچھا بت جو بنائے گئے تھے کس وجہ سے؟ زیارت کے لیے، لیکن مجسمہ ان کو عبادت کے لیے۔ جو سردار تھے نا کافروں کے، انہوں نے لوگوں کو غفلت میں رکھ کے اسی کام پہ انہوں نے لگا دیا۔ تو آیت نمبر 33 میں اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے سرداروں نے قوم سے کہا کہ بتوں سے دستبردار نہ ہونا۔ جو کافروں کے سردار تھے حضرت نوح کے زمانے میں، یعنی تم لوگ نوح کی دعوت توحید کو ہرگز نہ مانو۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے جو اللہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ جس کو ہم چھو سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں، وہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ آؤ دیکھو ہمارے اللہ تو وہ ہیں، یہ جو بت ہیں، جو 5 بت، وہ کہتے تھے دیکھو ان کو آپ چھو بھی سکتے ہو، ان کو دیکھ بھی سکتے ہو۔ وہ کہتے تھے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا، جس کو ہم مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، وہ کیسا اللہ؟ حالانکہ نادان لوگ ہیں۔ دیکھیں جو دکھائی دیتا ہے یا جس کو ہم چھو سکتے ہیں نا، وہ جسم کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے چھوتے بھی ہیں، درس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ لوگ؟ تو آپ مجھے چھوتے ہیں، میں آپ کو چھوتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو جو نظر آتا ہے، جس کو ہم چھو سکتے ہیں نا، وہ جسم رکھتا ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اور جو جسم رکھتا ہے وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کے جز ہوتے ہیں، مختلف چیزوں سے بنتا ہے، مٹیریل سے۔ تو جو اجزاء کا محتاج ہوتا ہے نا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا جز جز اللہ کا محتاج ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے جسم کے کیسے قائل ہوں؟ انشاءاللہ یہ کسی مناسب مقام پر آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، انشاءاللہ قرآن کی آیات اور معصومین کے فرمان کی روشنی میں۔ تو لہٰذا یہ کہتے تھے کہ جو اللہ نہ چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کیسے ہے؟ انہوں نے اپنے بت بنائے۔ تو انہوں نے کیسے بت بنائے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہمارے بت ہیں نا، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ان میں سے ایک تھا ود۔ ایک بت کون تھا؟ ود، جو ہم نے آیت مجیدہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سواع، ایک کا نام تھا یاغوث، ایک کا نام تھا یعوق اور ایک کا نام تھا نصر۔ یہ 5 کس چیز کے نام تھے؟ روایات میں اس میں بھی اختلاف کیا گئے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ والے نام کیا تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے نام ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نوح کے زمانے کے لوگوں نے اولاد آدم کے ان نیک لوگوں کے مجسمے بنائے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، مجسمے بنا کر پھر بت پرستی شروع کر دی۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ پھر کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو روکا کہ دیکھو حضرت آدم کی قبر کا طواف نہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے کہاں دفن تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مکہ میں دفن تھے۔ تو کہا کہ آپ حضرت آدم کی قبر کا طواف نہ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ضد میں آ کے نا، انہوں نے کہ ہمیں اس طواف سے روکا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے یہ بت بنائے، ان کا طواف اور عبادت شروع کر دی۔ تو لہٰذا آج بھی بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں تو بعض جو دین سے دور ہیں، تعلیمات اسلامی نہیں ہیں، وہ جاتے ہیں مزاروں کے طواف کرتے ہیں۔
مقدس مقامات کے طواف کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مزار کا یا کسی مقدس مقام کا شرعی طواف کی حیثیت سے طواف کرتا ہے، کہتا ہے یہ میں طواف شرعی کروں، جیسے کعبے کا طواف ہے اس کا طواف بھی ویسے کرنا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ ادخال الشیء فی الدین ما لیس من الدین، یہ بدعت ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں دین میں وہ چیز داخل کرنا جو نبی اور امام سے نہیں ہے۔ کیا امام نے کہا ہے کہ مزاروں کا طواف کریں؟ کیا کسی امام نے نبی کی قبر کا طواف کیا اس حیثیت سے کہ ہم کعبہ نہیں جا سکتے اب ہم نبی کی قبر کا طواف شروع کر دیں؟ امام نے نہیں کیا۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں زہرا کی قبر کا طواف کیا؟ دیکھیں، ماں کی قبر کی زیارت کی یہ اور بات ہے، نبی کی قبر کی زیارت کی اور بات ہے۔ یہ کہنا کوئی کہے کہ کعبہ کے طواف کی بجائے میں یہاں طواف کرتا ہوں، مجھے اس طواف کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت اور حرام ہے۔ آج بعض لوگ ہیں جو نصیریت کی طرف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا حج جو ہے ہم مکہ میں نہیں کرتے، ہم کربلا میں جاتے ہیں، بس امام حسین کا طواف کریں گے، وہاں پر 7 چکر لگائیں گے، زیارت کریں گے، وہی ہمارا حج ہے، وہاں پر طواف کرنے۔ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ دین میں اپنی مرضی کو شامل نہیں کر سکتے، دین ہماری عقیدتوں کا مجموعہ نہیں ہے، دین جو ہے وہ ہماری محبتوں کو، ہم اپنی محبتوں کو داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ دین وہ ہے جو ہمیں قرآن نے دیا اور مصطفیٰ نے دیا، جس دین کے محافظ محمد وآل محمد ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سن 2004 میں جب کربلا محلہ میں ہم تھے تو یوم عرفہ، تو عراق میں لوگ جو تھے نا، وہ اس وقت چونکہ علماء کی اتنی تبلیغات پر پابندی تھی کھلے عام، صدام ملعون کے زمانے میں بہت بڑا ظالم تھا، تو لوگوں کے پاس اتنا علمی صلاح نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار کے روزوں کے درمیان 7 چکر لگاتے تھے، ان کے درمیان کیا کرتے تھے؟ 7 چکر لگاتے تھے۔ اور لوگ حتیٰ کہ بعض نے مجھ سے یہ کویسچن کیا کہ یہ ہم نے 7 چکر لگانے ہیں یا اس سے زائد کرنے ہیں، یہ 7 چکر لگانے ہیں یا کیا کرنا ہے؟ تو اب جو ہے اس وقت کیا ہوا، چونکہ صدام کی حکومت ختم ہو چکی تھی، فقہا کے جو نمائندے تھے، وکیل تھے، پھر علماء نے ممبروں سے یہ اصلاحی پیغام اس وقت کہا کہ دیکھو یہ طواف نہیں ہے، یہ صفا و مروہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پر شرعی حیثیت سے 7 چکر لگاؤ، لہٰذا اگر کوئی اس کو طواف کی نیت سے 7 چکر لگائے طواف کے، یا جہاں صفا مروہ کی نیت سے یہاں پر 7 چکر لگائے، یہ بدعت ہے اور حرام ہے۔ یہ علماء کی شرعی ذمہ داری ہے، اگر علماء نہیں بولیں گے تو پھر یہ قوموں میں یہ جہالت رہ جائے گی، گمراہی رہ جائے گی۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلا صاحب آپ کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی، آپ اس کو بیان نہ کرتے۔ بھئی ہم بیان نہ کریں، اپنی عزت کو دیکھتے رہیں، دین کا بیڑا غرق ہوتا رہے، ہماری نسلوں کا ایمان برباد ہوتا رہے، ہمارے جوانوں کا ایمان برباد ہوتا، پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ کیا حضرت جبرائیل امین نے آ کر ان کو دین سکھانا ہے، جو کوئی اور کتاب نازل ہونی ہے؟ جو قرآن آ چکا ہے یہی قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، آل محمد نے جو تعلیمات پہنچا دی یہی تعلیمات ہے ہمارے لیے، لہٰذا اپنی اصلاح کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحید۔ تو لہٰذا یہ جو بت تھے 5 جن کا ذکر ہو رہا تھا کہ ودھ، پہلا بت کون تھا؟ ودھ۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام نے ایک جنگ میں عبد ودھ کو آپ نے قتل کیا، تو یہ وہ جو کافر تھا وہ اسی ودھ کے نام پر اس کے باپ نے نام رکھا تھا، عبد ودھ، یعنی ودھ کا بندہ، علیہ باللہ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ودھ جو تھا ایک بت تھا اس زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں۔ یہ کیا کرتا تھا؟ ایک اس کی جو ایک مرد کی شکل میں بڑا ہیکل، ایک شجاع شکل میں ایک بنایا تھا، اور دوسرا جو بت تھا سواع، یہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں مجسمہ بنایا تھا، یہ دوسرا بت حضرت نوح کی قوم نے۔ جو تیسرا بت تھا یاغوث، یہ بیل اور شیر کی شکل میں تھا، یعوق یہ گھوڑے کی شکل میں تھا یہ بت، اور نصر یہ عقاب کی شکل میں تھا۔ تو یہ 5 بت تھے جو مختلف جگہوں پہ نصب کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان حیوانات کو
آج دیکھ لیں ہمارے بلکہ ماشاءاللہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عظیم یہ کارنامہ انجام دیا کہ اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک اور وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیں اس میں بعض شہروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو کلچر کے حساب سے کیا کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ مثلاً وہ حیوانوں کی تصویریں ہوتی ہیں، مجسمے بنا دیے جاتے ہیں، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ مجسمہ بنانا کیسا ہے؟ مجسمہ بنانا حرام ہے۔ حیوان کا، انسان کا مجسمہ بنانا کیا ہے؟ حرام۔ چاہے آپ لوہے سے بنائیں، چاہے آپ لکڑی سے بنائیں، چاہے آپ مٹی سے بنائیں، چاہے آپ موم سے بنائیں، مجسمہ سازی کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کاروبار کرتا ہے، مثلا بنا کر بیچتا ہے، یہ کام بھی حرام ہے اور یہ خود بنانا بھی حرام ہے، یعنی بنانا حرام اور اس کی حاصل کی ہوئی کمائی یہ بھی حرام، دو چیزیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت نمبر 23 کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 24، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا کو جو بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا دعا کریں کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، ان لوگوں نے، کافروں نے کیا کیا؟ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اب تو ان ظالموں کے لیے ہدایت کے علاوہ، ہلاکت کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی اضافہ نہ کرنا، یعنی اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ یہ آیت نمبر 24 میں۔ آیت نمبر 25 میں، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 25 میں اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو قوم نبی کی نافرمان ہو وہ اس قابل ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، چونکہ اس آیت نمبر 25 میں کیا کہا کہ یہ لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے، تو لہٰذا اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ قوم غرق ہوئی اور یہ جہنم میں داخل ہوئی، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 میں، آیت نمبر 26 میں مزید اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیغام دیا کہ حضرت نوح اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ روئے زمین پر کفار میں کوئی زندہ نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اس زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا؟ اس کی وجہ بتائی، زندہ کیوں نہ رہے؟ آیت نمبر 27 میں اس کی وجہ بتائی۔ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ رہے، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر یہ زندہ رہے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، بد کردار اور سخت کافر اولاد پیدا کریں گے۔ 26 اور 27 کو ذرا سمجھیں۔ اے اللہ ان کو زندہ نہ رکھ، کافروں کو کہا کہ اگر یہ زندہ رہے تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ سخت کافر اور بدکار اولاد پیدا کریں گے۔ یعنی دیکھیں، ذرا غور کریں، اب یہ کیوں کہا؟ نبی خدا اپنے زمانے میں ایسے گمراہ، بدعتی، خرافاتی، مشرک لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا پیغام اور میسیج ہے؟ نبی حضرت نوح اپنے زمانے کے گمراہ، بدعتی، بے دین لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ یہ زندہ رہیں، یہ بے دین لوگ پیدا نہ کریں، ان کی نسلیں نہ بڑھیں۔ دعا کریں کہ نہیں کر رہے؟ تو اب بتائیں اس زمانے کے کیا نبی راضی ہیں؟ کیا نبیوں کے وارث راضی ہیں؟ ہمارے پاس روایت ہے عیون الاخبار رضا علیہ السلام میں امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی امام علیہ السلام، شیخ صدوق نے روایت نقل کیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں بار الہ ان گمراہ اور اہل بدعات، ان نصیریوں کو موت دے۔ امام کہہ رہے ہیں کیوں؟ میرا اللہ اگر یہ زندہ رہ گئے، امام وہی وجہ بیان کریں جو قرآن نے وجہ بیان کی، اے اللہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو یہ ہمارے سادہ شیعہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان کو اپنی مرضیوں کا دین بتائیں گے جو ان کو پسند ہوگا، خود دین پر عمل نہیں کریں گے، دوسروں کو استعمال کریں گے، دوسروں کی طرف اشارے کریں گے تم یہ کام انجام دو۔ یہ دین نہیں ہے، جو دین میرے لیے اور آپ کے لیے ہے ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ یہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ اشارے کرتے تھے اپنی قوم کو، یہ کام کرو، نبی کے سامنے یہ کام کرو۔
بڑے جو تھے ابو جہل اور دوسرے کرتے تھے. آج دیکھ لیں آج بھی یہی ہو گئی حالت، یہی ہو گئی. بعض لوگ اشارے کرتے دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے یہ کام انجام دو. یہ عرب کے مشرکین اور کفار کی یہ حالت تھی، اور ہم انہی کی بعض لوگ انہی راستے پہ چل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے امام رضا علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں. آئے دیکھیں نصیریوں کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک اور حدیث. یہ امام کا کلام ہے، کسی انسان کا، کسی مفتی کا، مولوی صاحب کا کلام نہیں ہے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا امام علیہ السلام سے غلات اور نصیریوں کے بارے میں، فرماتے ہیں الغلات والمفوضہ. جب پوچھا گیا نا ان کے بارے میں، امام فرماتے ہیں فقال الغلات کفار. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو ہے ہمارے موالیو عشیو، اے مسلمانوں سن لو، جو غلات ہیں وہ کافر ہیں. غلات کن کو کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ اللہ ہیں، یہ رب ہیں، اللہ جیسے دیکھتے ہیں، اللہ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ والے یہ سارے کام کرتے ہیں. ایسا نظریہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ غالی ہے. ایسا شخص جو نظریہ رکھتا ہے وہ کون ہے؟ غالی. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الغلات کفار، غالی نصیری سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. والمفوضہ مشرکون، اور مفوضہ مشرک ہیں. مفوضہ کس کو کہتے ہیں؟ مفوضہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات اہل بیت کو دے دیے ہیں، اب پوری کائنات کا نظام اہل بیت چلا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایسا کہنا کیا ہے؟ گناہ ہے. جیسے ایک پڑھنے والا گمراہ کیا پڑھتا تھا؟ کہتا تھا کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو گھڑی دے دی، اب آپ کو گھڑی کی ضرورت ہے، آپ مجھ سے مانگیں گے یا اس سے مانگیں گے؟ مجمع کہتا تھا اس سے مانگیں گے، اور پھر نیچے والا مجمع داد دیتا تھا. جی پڑھنے والے پڑھ جاتے تھے. تو اسی کا نام تفویض ہے. دیکھیے وہ گمراہ کرتا تھا، کہتے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیا اہل بیت کو، اب پوری نظام کائنات اللہ اہل بیت چلا رہے. اسی کا نام تو تفویض ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اللہم صلی علی محمد، امام نے ان پر لعنت کی، اور امام علی رضا علیہ السلام بھی ان پر لعنت کریں، کہہ رہے یہ مشرک ہیں. اور دیکھیں امام کی نصیحت سنیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ من جالسہم او خالتہم. توجہ سے سنیے گا جوانوں. امام علیہ السلام فرماتے ہو ہماری ولایت رکھنے والوں، جو ان غالیوں اور نصیریوں کے ساتھ، ان مفوضہ کے ساتھ، من جالسہم، ان کے ساتھ محفلیں سجائے اور ان کی تائید کرے، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں بیٹھے، او خالتہم، ان کے ساتھ مخلوط ہو جائے، گھل مل جائے، او آکلہم، یا پھر ان کے ساتھ کھائے پیے، دعوتیں ان کے ساتھ اڑائے، او شاربہم، یا ان نصیری اور غالیوں کے ساتھ یعنی کھائے پیے، یہاں پانی پینا، آکلہم کھائے اور شاربہم پیے، کھانا کھائے پیے، او واصلہم، یہ ان کے ساتھ صلہ رحمی رکھے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، تعلق جوڑے، او زوجہم او تزوج منہم، یہ ان سے رشتہ لے اور ان کو رشتہ دے، ان کے گھروں میں بیٹیاں دے اور ان سے بیٹیاں لے، او آمنہم، یا پھر ان میں سے کسی غالی نصیری کو پناہ دے، او ائتمنہم علی امانت، یا پھر یہ ہے کہ ان کو امین بنائے کسی امانت پر، ان کو کوئی یہ میرے پیسے رکھ لو، یہ میری رجسٹری رکھ لو، ہیں جی، ضرورت کے وقت ان کے گھروں میں جائے، ان کے دروازوں پہ جائے، یہ میری مدد کرو، ہیں جی، یہ امانت رکھ لو، مجھے پیسے دے دو، ہیں جی، او صدق حدیثہم، ان کی باتوں کو سچا کہے، ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، تم حق کہہ رہے ہو، اپنے مفاد کی خاطر، ایک بریانی کی پلیٹ کی خاطر، ایک بوتل کی خاطر ان کی بات کی تصدیق کرے، ان کی غلط محفلوں میں جا کے ان کی تصدیق کرے، او اعانہم بشطر، یا پھر ان کی ایک کسی لائن کے ذریعے ان کی مدد کرے، ہیں جی، کلمتن، ایک بات کے ذریعے سے، ایک جملہ ان کے حق میں کہہ کے نا کہ یہ حق پر ہے، خرج من ولایت اللہ، امام فرماتے سن لو، جو یہ کام کرتے ہیں نا غالیوں کے ساتھ، امام فرماتے وہ اللہ کی ولایت سے نکل گئے، کافر بن گئے، وولایت رسول اللہ، یہ رسول کی ولایت سے نکل گئے، نبی کی نبوت کے منکر ہو گئے، وولایتنا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت کی ولایت کے بھی منکر ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب. دیکھیے ہم کیا کریں، اللہم صلی علی
لہٰذا دیکھیں اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں کی اصلاح کریں. جو اہل بدعات ہیں، جو بے دین ہیں، جو نصیری ہیں، ان سے اپنا تعلق توڑ کے رکھیں. جو سدھرنے کے قابل ہیں ان کے قریب ہو، ان کو سدھاریں، ان کی اصلاح کریں. لیکن جو گمراہ ہیں، جو آگے بڑھ چکے ہیں، جن کی اشعار، جن کی شاعری میں، جن کے کلام میں کھلم کھلا شرک ہو، تفویض ہو، غلو ہو، نصیریت ہو، وہاں پر میں اور آپ تعویل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. وہاں پر امام کی بات مانیں یا کس کی مانیں. یاد رکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے دنیا والے مخالف بن جائیں گے. اور دنیا والوں کی مخالفتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ رب کی مخالفت سے ڈریں، اہل بیت کی مخالفت سے ڈریں، رسول کی مخالفت سے ڈریں. اور وہ ہمارے مخالف بن گئے، خدا گواہ دنیا پہ بھی ہم پہ لعنت ہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہے. اپنے دین کو برباد نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. آخری آیت مجیدہ جس میں 28 آیت حضرت نوح علیہ السلام اپنے والدین اہل ایمان کی جو ہے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور ظالموں کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا پیغام ملا کہ دیکھیں انسان مغفرت کی دعا میں پہلے اپنے آپ کو شامل رکھے، مغفرت کی دعا اپنے سے آغاز کرے اور پھر والدین کو، پھر دوسرے مومنین کو. تو جو دوسری دعا ہوتی ہے دعائے حاجت، اس میں پھر حق یہ ہے کہ پہلے اپنے والدین کو اگر وہ زندہ ہیں، پھر دوسرے مومنین کو مقدم کرے، پھر آخر میں اپنے آپ کو. مغفرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم خود میرے سامنے عاجزی ان کی ساری کرو. آغاز اپنی مغفرت سے کرو، آغاز مغفرت اپنے سے کرو، پھر اپنے والدین کا کرو، پھر مومنین کا کرو. لیکن حاجت کی برآوری میں کس کے لیے؟ پہلے والدین کو مقدم کرو، پھر مومنین کو مقدم کرو، پھر خود کو مقدم کرو، پھر بعد میں اپنی حاجتوں کو پیش کرو. تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو میرے ساتھ ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں، تو اس گھر سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی. امام سے جب پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں من داخل فی ولایت فی الولایہ داخل فی بیت الانبیاء. امام فرماتے ہیں جو ولایت میں داخل ہو جاتا ہے وہ انبیاء کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی جو ولایت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کی ولایت میں، نبیوں کی اس ولایت میں، ائمہ ہدی علیہ السلام کی ولایت اور محبت میں، وہ انبیاء کے گھروں میں آ جاتا ہے، کیونکہ انبیاء نے یہی تعلیم دی ہے. تو لہٰذا اب حضرت ایک سوال آخری، لوگ سوال کرتے ہیں چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت ختم ہو گئی، سوال کرتے ہیں کہ حضرت نوح کی یہ نسل کیسے چلی؟ بھئی حضرت نوح کا جب طوفان آیا پوری دنیا تو ہو گئی ختم، تو جو افراد تھے ایمان والے تھے وہ تھے کشتی میں. یہ پوری کائنات میں لوگ پھیلے کیسے؟ یہ انگریز کہاں سے آئے، یہ افریقہ والے کہاں سے آئے، یہ چائنا والے، یہ جاپان والے، یہ پاکستان، یہ سارے کہاں سے آئے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ مختلف علاقے ہیں، مختلف شکلیں ہو گئیں، تو یہ علاقوں کی وجہ سے رنگوں میں بھی تبدیلی آئی، آوازوں میں بھی تبدیلی آئی. لہٰذا اس کا جواب جو ہے علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس. تو جو حام تھے یہ افریقہ میں، جو افریقی شکل والے ہیں وہ حضرت نوح کے فرزند حام کی نسل سے ہیں. اور جو شرق کے اوسط اور مشرق کے قریب میں ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ سام کی نسل سے ہیں. اور جو چائنا میں رہتے ہیں اور چائنا کے ارد گرد علاقوں میں رہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ یافس کی نسل سے ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کریم مہربان اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی